سب کا نام بتاؤں گا اور اس معاملے میں بالکل بھی احتیاط اب نہیں برتوں گا. انصاف کا موقف تو ایک نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس میں جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں اکثر لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. جاوید چودھری صاحب نے کچھ کلکس کے لیے کچھ کلکس شیئر کیے. السلام علیکم, میں ہوں نمرہ سہیل, آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. شیر افضل مروت صاحب کی جاوید چودھری کے پروگرام میں لڑائی ہو گئی ہے, کہاں سے بات بگڑی اس پر بات کریں گے, اور وکیل رہنما نے لیگل ٹیم کے غدار کا نام بھی بتا دیا ہے, وہ کون صاحب ہیں اس پر بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم کامنٹس شامل کر لیں. تو سہیلا منور صاحبہ لکھتی ہیں کہ نواز شریف اپنے لیے تو بات کر نہیں سکتے, دوسروں کے لیے کیا کریں گے. اچھا, جاوید چودھری نے اتفاقاً یہ بات بھی جاوید چودھری صاحب نے ہی بتائی تھی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب عمران نیاز خان صاحب کی بازیابی کے لیے بات کریں گے, اور میاں صاحب کی ہو سکتا ہے سن لی جائے. غالباً جاوید چودھری صاحب یہ ماحول بنا رہے تھے کہ اس کا پورا جو کریڈٹ ہے وہ میاں علی اشفاق سے لے کر نواز شریف صاحب کو دیا جائے, جو کہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا. ایسا نہیں ہوا, کیونکہ میاں علی اشفاق صاحب کی جو انہوں نے کیا کچھ نہیں سنا عمران نیاز خان کی بازیابی کے لیے, ان کو کیا کچھ نہیں کہا گیا, لیکن انہوں نے عمران نیاز خان کے لیے برداشت کیا. اور عمران نیاز صاحب کا ایک جملہ جو تقریباً سب نے ریپیٹ کیا کہ انہوں نے یہ کہا تھا میاں علی اشفاق کے لیے کہ اگر مجھے یہ ضرورت پڑی تو میں اس آدمی کے لیے گردن بھی کٹوا سکتا ہوں. تو یہ اعتماد میاں علی اشفاق صاحب پر عمران نیاز کا ہے. تو میاں صاحب تو نہیں آئیں گے, میاں صاحب تو تب تک نہیں آئیں گے جب تک ان کو یہ پورا یقین نہ ہو کہ ان کو یہاں آنے کے بعد پکڑا نہیں جائے گا. تب تک میاں صاحب تو اپنی سفارش بھی نہیں کر سکتے. صحیح. اور نورین بلگرامی صاحبہ لکھتی ہیں کہ دا اونلی تھنگ دیٹ کمز ٹو مائی مائنڈ از نواز شریف کے اٹک جیل میں رہیں گے لائک عمران خان. دیکھیں, نواز شریف صاحب اٹک جیل کیا کسی بھی ایسی جیل میں نہیں رہیں گے جہاں ٹی وی نہ ہو, جہاں اے سی نہ ہو, جہاں نیوز پیپر نہ ہو, جہاں میاں محمد نواز شریف صاحب کو گھر والی فیل نہ آئے, جہاں کوئی ایسی سہولت جو میاں صاحب چاہتے ہیں وہ نہ ہو. تو میاں صاحب کسی بھی پاکستان کی کسی بھی جیل میں رہیں گے نہیں. اچھا, لڑائی شیر افضل خان مروت صاحب کی اور اس کے علاوہ جو سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر عفنان اللہ خان کی, یہ لڑائی پر بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو شیر افضل مروت صاحب نے جو ایک ٹویٹ کیا, اس سے پہلے وہ بات کرتے رہے مختلف, انہوں نے یہ کہا کہ میں کچھ وقت کے لیے, یہ اب سے کچھ تقریباً کچھ ہفتوں پہلے کی بات ہے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں کچھ وقت کے لیے انڈر گراؤنڈ جا رہا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم اور پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اندر ایک غدار موجود ہے, اور جب تک اس غدار کا تعین نہیں ہو جاتا, انہوں نے یہ کہا تھا مروت صاحب نے, تو تب تک میں انڈر گراؤنڈ ہی رہوں گا. تو ہوا یہ کہ پھر شیر افضل مروت صاحب نے وقت لیا, 1-2-4 ہفتے لیے. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے کہ شعیب شاہین ایڈوکیٹ پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم میں واحد غدار. میں نے پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کے غداروں کے بارے میں ٹویٹ کیا تھا, جسے میں نے کور کمیٹی کے سینئرز کے مشورے کے بعد ڈیلیٹ کر دیا. میں واضح الفاظ میں اعلان کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے قانونی ٹیم میں واحد غدار شعیب شاہین ایڈوکیٹ ہے. وہ اپریل 2023 کے آخری ہفتے میں پراسرار طور پر ابھرا, اور میں اسے بنی گالا میں قانونی کمیٹی کے اجلاس میں دیکھ کر حیران رہ گیا. اس سے پہلے وہ کبھی بھی آئی ایل ایف یعنی کہ انصاف لائرز فورم یا پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہے تھے, اور بنی گالا تک ان کی رسائی اس بات کی عکاسی کرتی تھی کہ انہیں ہماری صفوں میں کچھ لوگوں کی پشت پناہی حاصل ہے. شعیب شاہین سروس ٹریبونل سے متعلق مقدمات نمٹاتے ہیں اور انہیں فوجداری قانون کی ABC نہیں آتی. خان صاحب کے خلاف درج ایک بھی فوجداری مقدمے میں وکیل نہ ہونے کے باوجود اس نے خان کا وکیل ظاہر کرنا شروع کر دیا, جو کہ ایک فراڈ تھا. ہماری پارٹی کی طاقتور خفیہ قوتوں نے
ان کی حمایت کی. جب پی ٹی آئی کی تمام قیادت الیکٹرانک میڈیا پر بلیک لسٹ ہو چکی تھی تو وہ واحد شخص تھا جسے نہ روکا گیا اور نہ ہی بلیک لسٹ کیا گیا. ملازمت اور خدمات کے معاملے کے وکیل ہونے کی وجہ سے وہ خان کی قانونی ٹیم میں غیر متعلق تھے، لیکن پی ٹی آئی میں 2 افراد کی پشت پر ہونے کی وجہ سے وہ قانونی ٹیم کی تقریباً ہر میٹنگ میں پہنچ جاتے تھے. جلد ہی میں نے محسوس کیا کہ ہماری قانونی حکمت عملی ریاست کے وکلاء کے علم میں پہلے سے موجود تھی. ہماری قانونی حکمت عملی ریاست کے وکلاء کے علم میں پہلے سے موجود تھی. بعض اوقات اس نے ہماری معلومات محکمہ زراعت کو لیک کر دی اور ایک موقع پر اس نے میری جان بھی خطرے میں ڈال دی. اس نے مجھے اپنی شناخت ظاہر کرنے پر مجبور کیا، لیکن پی ٹی آئی کے 2 ذمہ داروں کی جو پشت پناہی ہے وہ اسے حاصل ہے. یہ کہہ رہے ہیں شیر افضل خان مروت صاحب. اور اس کے علاوہ اگلے ٹویٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اختلافات سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ خان کی رہائی کے معاملات کو چلانا چاہتے ہیں انہیں اس طرح کرنے دیا جائے جس طرح وہ چاہتے ہیں. آج میں خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ مجھے آپ کی ضمانت کے معاملات سے الگ ہونے دے تاکہ وہ آپ کو جلد از جلد باہر نکال سکیں. انتخابات میں صرف 3 ماہ رہ گئے اور اگر ہم اس طرح کیس لڑ سکتے ہیں جیسے میں چاہتا ہوں تو میں شرط لگا سکتا ہوں کہ خان کو اکتوبر کے آخر تک باہر کر دیا جاتا. بدقسمتی سے ہر کوئی فیصلہ لیتے ہوئے خان جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے جو مجھے قبول نہیں. اگر خان راضی ہو جائیں تو میں تمام فوجداری مقدمات میں ضمانت کے معاملات سے 60 دن تک خود کو دور کر لوں گا، اور اگر وہ اگلے 60 دنوں میں خان صاحب کو جیل سے باہر نہ نکال سکے تو میں اسلام آباد میں درج تمام فوجداری مقدمات کو سنبھال لوں گا. اگر خان مان جائے تو 60 دن کے بعد اسلام آباد میں درج خان کے مقدمات میں کسی کو ناک منہ چڑھانے نہیں دوں گا. 60 دن آپ کی ذہانت اور آپ کے دانش مندانہ فیصلوں کو ثابت کرنے کے لیے کافی مدت ہے. اگر آپ ناکام ہوئے تو آپ کو کارکنوں کے غصے کا سامنا کرنا پڑے گا اور میں کارکنوں کے ساتھ ہوں گا. مزید برآں میں ٹرائلز میں خان کی نمائندگی کرتا رہوں گا اور سپرد شدہ مقدمات میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے سامنے آئینی پٹیشنز کرتا رہوں گا. میں تمام عدالتوں اور تمام معاملات میں پی ٹی آئی کی دیگر قیادت کی مسلسل خدمت کرتا رہوں گا. میں نے یہ ذہن بنا لیا ہے اور امید ہے خان صاحب اس سے اتفاق کریں گے. یہ کہا ہے شیر افضل خان مروت شیر افضل مروت صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو بھی رانگ نمبرز ہوں گے پارٹی میں ایک ایک کا نام لوں گا، سب کا نام بتاؤں گا اور اس معاملے میں میں بالکل بھی احتیاط اب نہیں برتوں گا. اچھا، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ایک وضاحتی بیان جاری ہوا. انہوں نے کہا نا کہ شعیب شاہین صاحب جو ہے ہماری باتیں لیک کرتے ہیں، پارٹی کے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو اس پر واحد غدار ہیں. تو شیر افضل مروت کے بارے میں کہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے کہا گیا ہے کہ شیر افضل مروت ایڈوکیٹ کا حالیہ بیان کلیتاً ان کی ذاتی رائے اور تاثرات پر مبنی ہے جس کا پاکستان تحریک انصاف سے کسی طور کوئی تعلق نہیں. شعیب شاہین ایڈوکیٹ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی منظور شدہ قانون ٹیم کے کلیدی رکن، کور کمیٹی کا حصہ اور قانونی و سیاسی امور پر تحریک انصاف کے موقف کی ترجمانی کے مجاز ہیں. پاکستان تحریک انصاف ابتلاء و آزمائش کے اس دور میں شعیب شاہین ایڈوکیٹ سمیت قانونی ٹیم کے تمام اراکین کی تحریک کے لیے خدمات کو نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور ان کے عزم و استقلال کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. اس سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو موقف ہے وہ شیر افضل مروت صاحب سے بالکل مختلف ہے، جدا موقف ہے. اور شیر افضل مروت سے جب یہ پوچھا گیا کہ صاحب آپ کا موقف اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف تو ایک نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو اس بارے میں جب میں نے بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ کچھ وقت کے لیے آپ خاموش رہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اب میں خاموش نہیں رہ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جلد از جلد باہر نکالا جا سکے. تو یہ انہوں نے کہا ہے. بہرحال لڑائی پہلے جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں لڑائی بھی ہوئی ہے شیر افضل مروت صاحب کی اور سینیٹر افنان اللہ خان صاحب کی جو لڑائی ہوئی ہے اس میں جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں اکثر لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. اس سے پہلے تو کوئی جو لڑائی ہمیں یاد ہو تو جاوید چودھری صاحب ہی ان کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں. جو بھی لڑائی ہوتی ہے تو وہ اس کا پورا کیش لیتے ہیں. جاوید چودھری صاحب نے بھی این ٹی وی پر اس لڑائی کے جو پکٹوریل
بتائے کہ یہ ایسے ایسے ہوئی. کچھ کلکس جاوید چودھری صاحب نے کچھ کلکس کے لیے کچھ کلکس شیئر کیے اور سب نے دیکھا کہ کس طرح سے شیر افضل مروت صاحب سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب پر ہاتھا پائی کرتے دیکھے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں سلیکٹڈ کلپس ہیں یا سلیکٹڈ کلکس ہیں, تو یہ جاوید چودھری صاحب نے شیئر کیے. بہرحال غلطی کس کی ہے, کس نے پہلے شروع کیا؟ تو شیر افضل مروت صاحب کا جو موقف ہے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے عمران خان کو گالی دی, یعنی کہ سینیٹر عفنان اللہ خان نے عمران خان کو گالی دی. اس سے پہلے ہم جو حصہ ہے شو کا جو آن ایئر بھی گیا, اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سنا جا سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بوٹ چاٹ ہے. ایسے ہی کیونکہ جاوید چودھری صاحب نے نواز شریف کے حوالے سے سوال کیا عفنان اللہ صاحب سے, جس پر وہ عمران خان صاحب کو گالیاں دینے لگے. جی بالکل, اس میں پھر انہوں نے کہا عمران خان بوٹ چاٹ ہے. اس دوران بھی ہم نے دیکھا کہ انتہائی تحمل سے شیر افضل مروت صاحب ان کی باتیں سن رہے تھے, لیکن ایسا حصہ جو ہم نے نہیں دیکھا جس کے بارے میں جاوید چودھری صاحب بھی بتاتے ہیں اور شیر افضل مروت صاحب نے جو بتایا کہ انہوں نے عمران خان کو گالی دی, ان کو علم نہیں تھا کہ میں خان کے وکیل کے ساتھ ان کا مرید بھی ہوں. جس انداز میں پٹھان گالی کا جواب دیتے ہیں تو میں نے اسی انداز میں گالی کا جواب دیا. انہوں نے گالی خان صاحب کو دی, اگر مجھے دی ہوتی پھر بھی میں کنٹرول کر لیتا, لیکن عمران خان کو یہ کہنا کہ یہودی ہے, ایسی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں تھی, لہٰذا اس کی ٹریٹمنٹ کرنا بنتی تھی. کوئی آپشن چھوڑا ہی نہیں تھا کہ میں سائڈ پر بیٹھا ہوں, پورا پاکستان دیکھ رہا ہو اور وہ عمران خان کو گالیاں دے رہا ہو. میرے لیے ممکن ہی نہیں کہ میں ان کو واپس گالیاں دوں. مجھے تو اردو میں گالیاں بھی نہیں آتی, لہٰذا میں نے ان کا حساب پورا کیا. اور ہم نے سب نے دیکھا کہ کس طرح سے باقی تمام تر جو ولاگرز ہیں, یوٹیوبرز ہیں, وہ بھی اس پر بات کر رہے ہیں. شیر افضل مروت کا بھی موقف اس پر آ گیا ہے. تو بہرحال اس کہ وہاں پر پروگرام میں ہاتھا پائی ہوئی ہے, جس کے بعد عفنان اللہ صاحب وہاں سے چلے گئے. جی بالکل چلے گئے. انہوں نے کہا, شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ وہ بھاگ گئے, اور اس کے بعد پھر جاوید چودھری صاحب نے جو بھی کیا اور بتایا کہ کس طرح سے لڑائی ہوئی, تو یہ سب نے دیکھا. صحیح. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.